بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اب تک بات چل رہی تھی کہ عورتوں کے درمیان میں اختیاری معاملات میں انصاف کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی نئی دلہن ہے تو پھر اس کی رعایت کی جائے گی، کچھ رعایت کے بعد پھر بیویوں کے درمیان میں برابری ضروری ہے۔ اب کتنی رعایت کی جائے گی وہ بات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 100 کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کنواری سے نکاح کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کنواری وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا وقت اس کے شوہر کے ساتھ زیادہ گزرے، اس لیے کہ اس کے اندر چاہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسلام نے یہ کہا کہ اس کے پاس 7 رات گزاری جا سکتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری بیویوں کے درمیان میں پھر جتنی بیویاں ہوگی اس کے درمیان میں برابری ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے نکاح کیا ہے، نئی دلہن ہے لیکن وہ دلہن کنواری نہیں ہے، پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی جس کو سیبہ کہا جاتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے یہاں 3 دن گزارے جائیں گے، گویا اس کی رعایت 3 دن میں ہوگی، کیونکہ اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اس میں چاہت کا مادہ کم ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے درمیان میں برابری کی بات تو کہی، لیکن انسان کی فطرت کا بھی لحاظ کیا ہے کہ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ جب اس میں چاہت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا پارٹنر، اس کا شریک اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، تو اسلام نے اس کی رعایت کی اور باقرہ کی رعایت 7 دن تک میں کی اور سیبہ کی رعایت 3 دن تک میں کی۔ اس لیے 5213 نمبر کی جو حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس حدیث کو پہنچاتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب کوئی باقرہ سے نکاح کرے یعنی کنواری سے نکاح کرے تو اس کے پاس 7 دن تک ٹھہرے، اور اگر سیبہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کے یہاں 3 دن تک ٹھہرے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے 101 نمبر کا باب، اس میں بھی وہی بات بتلائی گئی ہے۔ 5214 نمبر کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول نقل کیا ہے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، وہی بات جو ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد کا جو باب ہے 102 نمبر کا باب، اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اگر ایک ہی غسل میں ساری بیویوں سے جماع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جائز ضرور ہے، مستقل ہر ایک کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ جب جماع ہو گیا تو غسل کر لے، اگر اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم وضو کر لے، اور اگر اس پر بھی عمل نہیں کرتا ہے بغیر کسی وضو کیے ہوئے اگر دوسری بیوی سے جماع کرتا ہے اور اخیر میں جا کر غسل کر دیتا ہے تب بھی جائز ہے۔ تو گویا جواز بتلایا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دلیل کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ایک لمبے سفر سے آپ واپس آتے تو پھر آپ تمام بیویوں سے صحبت فرماتے اور پھر اخیر میں غسل فرماتے، یا پھر حج کے موقع پر ایک مرتبہ ایک نوبت پیش آئی کہ میرے آقا نے تمام بیویوں سے جماع فرمایا اور پانی کی قلت تھی اس لیے اخیر میں ایک غسل پر اکتفا فرمایا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر جماع کے بعد غسل کیا جائے، اور پھر دوسرے نمبر کا درجہ یہ ہے کہ کم از کم وضو کر لیا جائے، اور آخری درجہ بتلایا کہ کوئی بات نہیں بغیر وضو کیے ہوئے بھی اگر ایک غسل پر اکتفا کرتا ہے تب بھی جائز ہوگا۔ پھر اس کے بعد کا جو باب ہے 103 نمبر کا باب، باب دخول الرجل علی نسائه فی اليوم، کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تک آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ بیویوں کے درمیان میں برابری ضروری ہے، تو برابری کس میں ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے جس کے یہاں آپ کی باری ہے آپ اس کے یہاں کھائیں گے پیئیں گے، اس کی اجازت کے بغیر کسی عورت سے صحبت نہیں کریں گے، اسی طرح رات میں تو اس کے یہاں ہی رات گزارنا ضروری ہے، لیکن اگر دن میں آپ تھوڑے وقت کے لیے
دوسری بیویوں کے یہاں اگر جاتے ہیں تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اصل اعتبار بیویوں کے درمیان میں انصاف کرنے میں رات کا ہے۔ دن میں اگر آپ تھوڑے وقت کے لیے دوسری بیویوں کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ اور دلیل میں پیش کیا ہے 5216 نمبر کی حدیث کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کے بعد تمام بیویوں پر چکر لگاتے ہیں، ہر بیوی کے پاس پہنچتے، خیر خیریت لیتے۔ تو میرے آقا سے بڑھ کر تو کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن میرے آقا اس طرح فرماتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتبار اصل رات کا ہے، اور جو ہے اس طرح اگر دن میں تھوڑی دیر کے لیے اگر چلے گئے تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب میں فرما رہے ہیں، 104 نمبر کا باب ہے، اذا استأذن الرجل نساءه في ان يمرض في بيت بعضهن فأذن له۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بیماری کے زمانے میں جو ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایک بیوی کے پاس قیام کرے اور وہ اس سلسلے میں اجازت چاہے اور دوسری بیویاں اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے یہ عجیب بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر باری واجب نہیں تھی، بیویوں کے درمیان میں انصاف کرنا واجب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا کتنا احتیاط فرما رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے آقا جب بیمار ہوئے تو پھر میرے آقا فرماتے، بار بار پوچھتے، این انا غدن، آئندہ کل میری باری کہا، آئندہ کل میری باری کہا۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آقا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی یہاں قیام فرمائے، حضرت عائشہ ان کی تیمارداری کرے، تو تمام عورتوں نے اجازت دے دی، حالانکہ اجازت لینی ضروری نہیں تھی، اس کے باوجود میرے آقا نے اجازت لی۔ ہمیں سبق دیا گیا کہ دیکھیے میرے آقا پر واجب نہیں تھا انصاف کرنا، اس کے باوجود انصاف کر رہے ہیں، ہم پر تو واجب اور ضروری، اس لیے ہمیں تو بطریق اولا انصاف کرنا چاہیے، خاص کر عورتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس لیے 5217 نمبر کی جو حدیث بیان کی ہے وہی حدیث بیان کی ہے جو میں نے ابھی مختصراً آپ کو سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مرض میں جس مرض میں میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، بار بار پوچھتے، این انا غدن، آئندہ کل میں کہا ہوں، آئندہ میں کل کہا ہوں۔ تو ازواج مطہرات سمجھ گئی تھی کہ میرے آقا چاہ رہے ہیں کہ ماں عائشہ کے گھر میں جو ہے آپ قیام فرمائے، تو تمام عورتوں نے جو ہے اس کی اجازت دے دی تھی۔ اس لیے میرے آقا نے جو ہے میرا آقا جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ماں عائشہ کی گود ہی میں تھے، اس حال میں تشریف لے گئے تھے۔ آگے جو کہہ رہے ہیں 105 نمبر کا باب ہے، باب حب الرجل بعض نساء افضل من بعض، وہی بات جو اس سے پہلے آپ کو بتلائی کہ بیویوں کے درمیان میں برابری ضروری ہے، لیکن کن معاملات میں؟ اختیاری معاملات میں، غیر اختیاری معاملے میں برابری ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی بیوی سے محبت زیادہ ہے تو یہ محبت تو غیر اختیاری معاملہ ہے، اس لیے کسی سے محبت زیادہ ہو گئی تو اللہ کی ہیں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ البتہ جو ہے رات گزارنے میں برابری ضروری تھی، اسی وجہ سے جو ہے بہت سے علماء نے اس سلسلے میں بحثیں کی کہ کون سا اختیاری معاملہ ہے، کون سا غیر اختیاری معاملہ ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو اختیاری معاملات ہے اس میں برابری ضروری ہے، غیر اختیاری معاملہ جس میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا اس میں اگر کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ کی یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے 5218 نمبر کی حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی پیچھے حدیث گزری تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی تھی کہ میرے آقا نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے تھے میرے آقا کے پاس، پہلے حضرت حفصہ کے پاس پہنچے تھے اور کہا تھا کہ دیکھو یہ جو تمہاری سوکن ہے نا اس کا حسن تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، حضور کو وہ بہت زیادہ چہیتی ہے، حضور کی محبوبہ ہے، حضور کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے ثابت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ سے زیادہ محبت تھی، تو یہ انصاف کے خلاف نہیں، اس لیے کہ محبت غیر اختیاری امر ہے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے جو بہترین باب ہے، باب المتشبع بما لم ینل وما ینہى من افتخار الضرۃ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ ایک سوکن ہے، اس کو شوہر نے کچھ نہیں دیا
لیکن پھر بھی دوسری سوکن کے سامنے جا کر اس کا اظہار کرتی ہے کہ فلاں رات میں کل تو میرا شوہر میرے لیے یہ کھانا لایا تھا باہر سے ہوٹل سے، یا فلاں چیز مجھے ہدیے میں دی، حالانکہ کچھ دی نہیں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہا جھوٹا شخص ہے. اور میرے آقا نے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ لفظ استعمال فرمایا لابس ثوبی زور، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والوں کی طرح ہے. کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بزرگ بننے کے لیے جبہ قبہ امامہ سب لگاتے ہیں، تو یہ محاورہ ہے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے لابسی ثوبی زور، جھوٹا شخص، مہا جھوٹا، کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے کھوکھلا ہے لیکن ظاہر سے اپنے آپ کو بزرگ بتلا رہا ہے. تو یہ عورت جو اپنی سوکن کے سامنے اس طرح کا اظہار کر رہی ہے وہ بھی اسی شخص کی طرح ہے، مہا جھوٹا، اللہ کی نظر میں بہت بڑا گنہگار ہے. اس لیے 5219 نمبر کے اندر وہی واقعہ بیان کیا ہے حضرت اسماء کے حوالے سے کہ ایک عورت نے آ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی کہ میری سوکن ہے تو کیا میں اس کے سامنے میرے شوہر نے جو چیز نہ دی ہو اس کو ظاہر کر سکتی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ارے شوہر نے نہ دیا ہو اور پھر ظاہر کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑا پہننے والوں کی طرح، یعنی مہا جھوٹا ہے. اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیرت کے ابواب بیان کر رہے ہیں. غیرت کس کو کہتے ہیں اور غیرت مرد کو آتی ہے عورت کو آتی ہے، اس سلسلے میں تفصیلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے اور جو ہے اس میں ہماری رہبری فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی تمام انسانوں کے ساتھ اور خاص کر جو ہمارے ماتحتی میں ہیں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.